کہانی کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے 1939 کا وقت، جہاں ایک پیانسٹ پیانو بجا رہا ہوتا ہے ریڈیو پر لائیو، اور باہر گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے۔ جیسے ہی گولیاں چلتی ہیں لیکن پھر بھی وہ پیانو بجاتا رہتا ہے جیسے یہ ایک عام سی بات ہو، لیکن اتنے میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس میں اسے چوٹ بھی لگتی ہے۔ باہر بھاگتے ہیں تو رستے میں اسے ایک لڑکی ملتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ وہ اس کی پیانو کی بہت بڑی فین ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسے پسند بھی کرتی ہے۔ وہ گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی ماں اور بہن دو اور ایک بھائی جو ہے وہاں سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں یہی مرنا پسند کروں گا، میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا، اور نہ ہی اس کی بہن جانا چاہتی ہے۔ اتنے میں ریڈیو پر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ برطانیہ اور فرانس نے جرمنز کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور اس بات کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ خوشی ان کی زیادہ دیر تک نہیں رہتی، کیونکہ جرمن فوج جو ہے وہ اراساں پر قبضہ کر چکی ہوتی ہے اور تمام یہودیوں کو اس بات پر پابند کرتی ہے کہ وہ کاروبار نہیں کر سکتی اور 2000 روپے سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، اور ہاں ان کو اس چیز پر بھی پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پر نیلے رنگ کا سٹار باندھیں گے، جس کو سمبل آف ڈیوڈ بھی مانا جاتا ہے۔ پھر اسپیلن کو دکھاتے ہیں جو اسی لڑکی سے ملتا ہے، اور وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ وہ اسے پسند کرتی ہے۔ پھر وہ دونوں مل کر ایک کیفے جاتے ہیں، لیکن اس کیفے پر لکھا ہوتا ہے کہ یہودیوں کا آنا وہاں منع ہے، تو وہ لوگ باہر ہی رک کر کافی دیر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اسپیلن جب گھر آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور جو ہے جتنی بھی جمع پونجی ہے وہ سب خرچ ہو چکی ہے، لیکن جیسے ہی وہ پھر گھر آتا ہے تو وہ اپنا پیارا پیانو بھی بیچ دیتا ہے تاکہ گھر کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے، اور بہت سارے ضروری اور قیمتی سامان کو بھی بیچ دیتا ہے۔ حالات تب اور بھی خراب ہو جاتے ہیں جب جرمنز جو ہیں وہ یہودیوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں، اور ایک چھوٹی سی تنگ جگہ پر رہنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ جب 31 اکتوبر 1940 کو یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو وہی لڑکی اسے دوبارہ ملتی ہے اسپیلن کو، اور اسپیلن اسے کہتا ہے کہ میں لوٹ کر ضرور آؤں گا اور تم سے ضرور ملوں گا، اور یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ اسپیلن اور اس کی فیملی یہاں سے نکل کر ایک ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں بہت ہی خستہ حالی ہوتی ہے، اور جرمن فوج ان کے باہر جو ہے ایک باؤنڈری بنا دیتی ہے تاکہ یہ لوگ یہاں سے باہر نہ نکل سکیں اور اسی علاقے کے اندر رہیں۔ یہاں لوگوں کا حال پہلے ہی برا ہوتا ہے، اور یہ لوگ اسپیلن اور اس کا بھائی کتابیں بیچ کر گزارا کرتے ہیں، لیکن اب کتابیں بالکل بھی نہیں بکتی۔ ان کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اسپیلن کو پیانو بجانا ہوتا ہے تو ایک کیفے میں اسے پیانو بجانے کی نوکری مل جاتی ہے، اس طرح سے ان کا گزر بسر ہونے لگتا ہے۔ اس کیفے میں امیر یہودی لوگ آتے ہیں جو کہ اللیگلی کام کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک رات جب اسپیلن اور اس کی فیملی کھانا کھا رہی ہوتی ہے تو جرمن فوج آ جاتی ہے، اور وہ سامنے والے گھر میں جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ سارے اپنی لائٹس آف کر دیتے ہیں۔ جرمن فوج سامنے کی فلور میں جاتی ہے، اور وہاں پر ایک فیملی جو کہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے ان کو کہتی ہے کھڑے ہو جائیں۔ ایک معذور شخص ہوتا ہے جو کھڑا نہیں ہو پاتا، وہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، اور باقی گھر کے ممبرس کو کہتے ہیں کہ وہ دوڑ لگا دیں، اور یہ جرمن فوج انہیں پیچھے سے گولیوں سے اڑا دیتی ہے اور خود بھاگ جاتی ہے۔ جرمن فوجی تمام یہودیوں کو ایک ٹرین میں بٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان کو مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن خوش قسمتی سے اسپیلن بچ جاتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کو نہیں بچا پاتا۔ ان تمام قیدیوں کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی، ان کو مزدوری پر مجبور کیا جاتا ہے اور ہر طرح کا کام لیا جاتا ہے۔ اسپیلن وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کئی ہفتوں تک بھوکے رہ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، اور کئی یہودیوں کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جاتے ہیں، لیکن پھر انہیں ایک بار ایک نان یہودی پولیس آفیسر ملتا ہے جو ان کی مدد کرتا ہے، اور وہاں سے نکلنے پر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسپیلن وہاں سے نکلنے کے بعد ریڈیو پر دوبارہ سے لائیو پیانو بجاتے ہیں اور اپنی زندگی کی شروعات کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک نیچرل ڈیتھ پاتے ہیں۔ اس مووی میں جنگ کے ہولناک منظر یہی بتاتے ہیں کہ جنگ کبھی بھی کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوئی اور ہمیشہ سے نقصان کا ہی وجہ رہی ہے۔ انسان کو اپنی ماضی سے سیکھنا چاہیے اور دوبارہ سے وہی غلطیاں نہیں دہرانا چاہیے۔ آپ کی اس مووی کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔